السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی بڑی اونچی شان ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، دعا کر دے تو اللہ ان کی دعاؤں سے بیڑا پار فرما دیتا ہے، بلکہ ان کی نگاہیں یہی لوگوں کی تقدیر کو سنوار دیا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، آپ کا بہت اونچا مقام اور بہت اونچا رتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ جس کے لیے دعا کر دیا کرتے، جس کو تعویذ لکھ کر دے دیا کرتے، بیڑا پار ہو جایا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ سارا معاملہ حل ہوا کرتا۔ آپ کی ایک کرامت میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ اس کو سننے کے بعد آپ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ ایک علاقہ ستنا نامی ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں حضرت تشریف لے گئے، اور وہاں پر قیام کے بعد جب بریلی شریف واپس ہونے لگے، اسٹیشن پر آپ جا رہے تھے، ساتھ میں حاجی عبدالکریم صاحب اور سینکڑوں مسلمان جو آپ کو الوداع کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت کی ٹرین آنے ہی والی تھی اور حضرت بس بریلی شریف کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اچانک آپ نے ایک صاحب سے فرمایا جلد سے جلد دوات اور کاغذ لاؤ۔ دوات کاغذ لائی گئی، حضرت کو پیش کیا گیا۔ بڑی عجلت میں آپ نے ایک تعویذ تحریر فرمایا اور ایک شخص کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ تعویذ لو، جب تم یہاں سے باہر نکلو گے تو جہاں پر ٹکٹ ملتی ہے وہیں پر ایک خاتون تمہیں ملے گی جو پیلے رنگ کے دوپٹے کو اوڑھے ہوئے ہوں گی، اس خاتون کو یہ تعویذ دے دینا، کچھ نہ کہنا۔ حضرت کا حکم تھا، تعویذ کو لے لیا گیا۔ حاجی صاحب یہ سارے معاملے کو سن رہے تھے۔ اب حضرت کی ٹرین آئی اور حضرت روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر سارے کے سارے افراد وہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک خاتون، حضرت نے جو فرمایا تھا کہ ٹکٹ گھر کے پاس ایک خاتون تمہیں ملے گی اور وہ پیلے رنگ کے دوپٹے کو اوڑھے ہوئے ہوں گی، تم نے وہ تعویذ اس عورت کو دینا ہے۔ وہاں پر وہ پہنچے، بڑی عورت کو دیکھا کہ وہ بڑی بھی، وہ خاتون بڑی پریشان ہے، جیسے کہ نا امید ہو گئی ہے، بے چین نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ حاجی صاحب اس عورت کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد فرمایا کہ خاتون کیا باتیں، بڑی پریشان لگ رہی ہو، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے مسلمان چہرے کو دیکھا، کہا کہ ہاں میں نے سنا، خاتون عورتوں سے سنا کہ ہمارے علاقے کی عورتیں کہہ رہی تھی بریلی شریف سے ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، اور میں انہی حضرت کی بہت تعریفیں میں نے سن رکھی تھی، اور وہ حضرت کو کافی دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو میں ضرور ان کے پاس جاؤں گی اور اپنا معاملہ ان کے سامنے بیان کروں گی، مگر حضرت تشریف لائے، مجھے علم نہ تھا۔ جب مجھے عورتوں نے بتایا تو میں فوراً آپ کی قیام گاہ پر پہنچی، پتا چلا کہ حضرت اسٹیشن پر جا چکے ہیں۔ میں دوڑی دوڑی اسٹیشن آئی، مگر یہاں پر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ حضرت ریل گاڑی میں بیٹھ کر بریلی شریف تشریف لے گئے ہیں۔ میں نا امید ہو چکی ہوں، نا مراد واپس لوٹ رہی ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا خاتون پریشان نہ ہو، تم جس مقصد کے لیے آئی تھی حضرت کے پاس، حالانکہ حضرت سے تمہاری ملاقات نہیں بھی، مگر حضرت نے ساری کے ساری باتوں کو جان لیا ہے، اور حضرت نے تمہارے لیے ایک تعویذ بھی دیا ہے، اور حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ خاتون تمہیں ملے گی ٹکٹ گھر کے پاس، تم نے یہ تعویذ دینا ہے جو پیلے رنگ کے دوپٹے کو اوڑھے ہوئے ہوں گی۔ اللہ اکبر! وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ نہ حضرت سے میری ملاقات، نہ میں نے حضرت کو اپنا مدعا بیان کیا، کیا بات ہے، حضرت نے میرے لیے تعویذ بھی عطا کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ حاجی صاحب نے جب پوچھا، خاتون نے کہا کہ میں ایک سندھی عورت ہوں اور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں نامراد ہو گئی، اور میں اپنے شوہر کے لیے میں بہت کوششیں کی اور علاج وغیرہ بھی کرایا، مگر فائدہ کہیں سے میسر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ اسی وجہ سے میرے شوہر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔
اب میں بڑی پریشان ہو گئی تھی، ایک آس اور امید تھی میں حضرت سے ملاقات کرتی اور حضرت کے پاس آؤں تاکہ حضرت جو ہے مجھے تعویذ عطا فرمائے، دعاؤں سے نوازیں۔ یاد رکھ لیجئے، میں نے سنا کہ نامرادوں کو اپنی دعاؤں سے حضرت مالا مال کرتے ہیں، حاجت مند آپ کے پاس آتے تو وہ خالی نہیں لوٹتے، اس لیے میں نے بھی چاہا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں، مگر حضرت روانہ ہو چکے تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا تم رہتی کہاں ہو؟ اس عورت نے اپنا پتہ بتایا، میں فلاں جگہ پر رہتی ہوں۔ آپ نے وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا عطا کردہ تعویذ اس عورت کو دیا، کہا کہ بس بیٹی اسے لے جاؤ اور اسے پہن لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت چلی گئی خوشی خوشی کہ حضرت نے مجھے یاد فرمایا۔ 1 سال بعد حاجی صاحب کو جب پتہ لگا کہ اس عورت کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی اور وہ عورت ماں بن گئی ہے، پتہ یہ چلا، اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں کے احوال کو جان لیا کرتے ہیں، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو مراد اور جو منت لے کر آئے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دلوں کی کیفیت کو جان لیا کرتے ہیں، اور اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کہے وہ سب کچھ دے دیا کرتے ہیں، مراد پوری ہو جایا کرتی ہے، حاجتیں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے لو لگانا چاہیے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان آپ ہی کی ذات گرامی ایسی عظیم ذات گرامی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے لو لگائیں، ان سے عقیدت و محبت رکھیں اور آپ کے نام پر ایصال ثواب کا خاص اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ العظیم ہماری بھی حاجتیں اللہ کی عطا سے وہ دعا کر دیں گے، پوری ہوتی نظر آئیں گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ ہمیں آپ کو سب کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔